السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال جل شأنه: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. روى الإمام أبو داود رحمه الله في سننه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفين أولى من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسه على أعلاه. الحديث أو كما ورد في السنن. قال أهل العلم: تقديم النقل على العقل هو منهج السلف الصالح رحمه الله، وتقديم العقل على النقل هو منهج أهل الباطل. انتهى كلامهم رحمه الله. ذمہ داران پروگرام فضیلۃ الشیخ جواد عمر حفظہ اللہ اور فضیلۃ الشیخ مختار جامعی حفظہ اللہ و دیگر سامعین، برادران اسلام، معزز حاضرین، جیسا کہ ابھی بھائی عاقل نے آپ حضرات کی خدمت میں میری موضوع کی طرف اشارہ کیا، آج انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مہربانی سے جس موضوع پر میں لب کشائی کروں گا وہ ہے عقل اسلام کی ترازو میں. عقل اسلام کی ترازو میں انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اور جس نے ہم کو علم دیا اور عمل کی توفیق عطا فرمائی، اس کی جتنی بڑائی کی جائے، جتنی خوبیاں تعریفیں اس کی بیان کی جائیں کم ہی ہوں گی، اس لیے کہ اس کی ہم پر نعمتیں لا تعداد، اس کی ہم پر نعمتیں بے حساب اور بے انتہا ہے. اتنی زیادہ اس کی نعمتیں ہیں کہ ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. خود اس نے یہ بات بیان فرمائی کہ تم اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو گے تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ تبارک و تعالی
جس کی عظیم شان ہے، وہ اپنی ذات میں منفرد، اپنے صفات میں تنہا، اور اس کے ناموں کے جیسے کسی کے نام نہیں ہیں۔ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے کیوں ایسے کیا، لوگوں سے حساب لیا جائے گا۔ سبحان اللہ، ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن، جو اس نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہ چاہا وہ نہیں ہوا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد ان گنت بے شمار لامحدود درود و سلام ہوں امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، بالخصوص جمعہ کے آج یہ اس دن میں کہ جس دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جمعہ کے دن اور رات مجھ پر کثرت سے درود بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس حمد اور صلاۃ بر نبی علیہ السلام کے بعد برادران اسلام، علماء کرام مختلف موضوعات کو لے کر تیاری کر کے کتاب و سنت کی باتوں کو جوڑ کر سمیٹ کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ دین کی باتیں ہمیں سمجھ میں آئے اور ہم اس کو یاد رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے ہدف، یہ ہے ٹارگٹ اور یہ ہے مقصد۔ لہذا اس مقصد کو نہ بھولیں ہم کہ جو پروگرامز ہوتے ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، باتیں بیان کی جاتی ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہے اور ہر کوئی مختلف موضوع پر گفتگو کرتا ہے، لیکن سب کا الحمدللہ سب کا ہدف یہی ہے کہ ہم دین کو سمجھیں اور دین کو صحیح سمجھ کر اس پر حتی الامکان مرتے دم تک عمل کرتے رہیں۔ اللہ سے یہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم پھیلانے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، میرا موضوع ہے آج کا عقل اسلام کے ترازو میں۔ سب سے پہلی بات، عقل کے بارے میں کیوں گفتگو کی جائے، جبکہ عاقل بھائی پروگرام چلا رہے ہیں اور ایک عاقل کافی ہے؟ نہیں، عقل مند کو کہتے ہیں، عقل والے کو عاقل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عقل دیا ہے۔ عقل پر گفتگو کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ عقل ایک نعمت ہے اور نعمت کو بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ ضحیٰ کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنی رب کی نعمت کو بیان کرو، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ تو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت انسان پر ہے عقل، جس کا صحیح استعمال نہیں ہوتا ہے یا جس کو صحیح یوٹیلائز نہیں کیا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ موضوع میں نے چنا اور ارادہ کیا کہ آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ اس نعمت کو ہم پہچانیں اور اس کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر کرنے کی اور اس کا صحیح استعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا بِكُمْ، سورہ نحل کی آیت وَمَا بِكُمْ مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ۔ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو نعمتیں ہم کو ملی ہیں یہ ہمارے اپنی محنت کا نتیجہ نہیں ہے یا ہماری اپنی کوششوں یا باپ دادا نے ہم کو یہ نعمتیں عطا نہیں کی ہیں، بلکہ اس بات پر ایمان ہمارا ہو، یہ یقین ہو اور اس کو ہم تسلیم کریں کہ ہر نعمت جو ہمارے پاس ہے وہ من اللہ ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہی ہے جو نعمتیں تم کو عطا کرتا ہے۔ آپ اور ہم اور دنیا کے بہت سارے لوگ عمرہ کرنے آتے ہیں، حج کرنے آتے ہیں، لبیک پڑھتے ہیں راستے میں، میقات سے لے کر مکہ تک، میقات سے لے کر مکہ تک۔ اہل جدہ جو میقات کے اندر ہیں اپنے مقام سے لے کر جہاں سے انہوں نے احرام باندھا مکہ پہنچنے تک لبیک پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک والنعمت لک۔ اللہ
ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اور نعمتیں تیری طرف سے ہیں. ان الحمد والنعمت لک والملک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لہذا اس پر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی عظیم نعمت جس پر زندگی کی بقا ہے اور جس نعمت پر دین کی بقا ہے، اگر وہ نعمت نہیں ہے تو پھر دین نہیں ہے، اور نہ ہی انسان رب کو پہچان سکتا ہے، دین کو جان سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر سکتا ہے، اور وہ ہے نعمت عقل. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجنون سے، پاگل سے، دیوانے سے، جس کے پاس عقل ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی چیز فرض نہیں کی ہے. وہ نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، زکوٰۃ نہ دے، اللہ کا ذکر نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس پر کوئی مواخذہ نہیں کرتا ہے، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیچارہ، وہ مسکین عقل سے محروم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث جانتے ہیں، رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں سے قلم کو خطا اٹھا دیا گیا ہے. مطلب 3 ایسے انسان ہیں جن پر کوئی چیز اللہ نے فرض نہیں کی ہے. اس میں سے ایک کیا ہے؟ مجنون، پاگل، جس کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ عقل کتنی بڑی نعمت ہے. عقل بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی انسان کو یہ عطا کرتا ہے. اور غور کریں، یہ عقل پیدائشی نہیں ہوتی ہے، بلکہ جیسا کہ بعض اہل علم نے بیان فرمایا، عقل 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک وہ تھوڑی سی چھوٹی سی عقل جس میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، جو پیدائشی طور پر، فطری طور پر اللہ تعالیٰ بچے میں رکھتا ہے. اور اس کے بعد اصل وہ عقل جس کو ہم عقل کہتے ہیں، سمجھ، عقل جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے. اور اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں میں فرمایا ہے. ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر انسان کو مکمل عقل کیوں نہیں دی؟ اس میں کوئی حکمت ہے؟ جی ہاں، پیدائشی انسان عقل مند نہیں ہوتا ہے، معلوم ہے نا یہ بات. اصل جو عقل ہے پیدائشی نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ تاکہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے اور پریشان نہ ہو، مصیبت میں نہ پڑ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا. کیسے؟ تم کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا. لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ بھی پتا نہیں تھا، کیا صحیح کیا غلط. عقل نہیں ہے نا. عقل سے انسان حق اور باطل، ہدایت اور گمراہی، صحیح اور غلط کی پہچان کرتا ہے، پانی اور آگ کو پہچانتا ہے. عقل نہ ہو تو کہیں بھی ہاتھ ڈال دے انسان. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، تمہیں کچھ بھی نہیں معلوم تھا، عقل ہی نہیں تھی. پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. پھر اللہ نے تم کو جیسے بے عقل پیدا کیا. حکمت اس آیت کے آخر میں بتائی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر کے پھر انسان کو سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے نگاہیں دیں اور دل دیا. اس کے بعد انسان آہستہ آہستہ ان چیزوں سے عقل حاصل کرتا ہے. اس کی عقل مکمل ہوتی ہے جب وہ سننے لگتا ہے، جب وہ دیکھنے لگتا ہے، جب وہ سمجھنے لگتا ہے. تو اللہ نے کان، نگاہیں اور دل دیں تاکہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے. لعلکم تشکرون. حکمت کیا ہے کہ بندہ آگے چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرے. اور شکر یہ مت سمجھنا کہ صرف زبان سے ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں اکثر بھائی سمجھتے ہیں. شکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ بولیے الحمدللہ. کیا بولیے؟ بس ہو گیا شکر. نہیں، شکر لسانی اور عملی ہوتا ہے. شکر کا مطلب اللہ کی اطاعت کر، زبان سے اللہ کی تعریف کرنا شکر ہے. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ہاتھ پیر سے، آنکھوں سے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، یہ کیا ہے؟ شکر ہے. کیا ہے یہ؟ شکر ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدائشی عقل نہیں دی، عقل مند نہیں بنایا. کیوں؟ تاکہ وہ حیران اور پریشان نہ ہو جائے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی قول کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر انسان کو پیدائشی طور پر عقل سوجھ بوجھ دی جاتی تو وہ دیکھتا کہ وہ اٹھایا جا رہا ہے، دھلایا جا رہا ہے، ننگا ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو دودھ پلایا جا رہا ہے، ماں اس کو دودھ پلا رہی ہے، اس کی صفائی کر رہی ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، بھائی پاگل ہے، بہن مر چکی ہے، وغیرہ وغیرہ، ہے نا. تو وہ پریشان ہو جاتا، پیدائش بچپن ہی سے پریشان ہو جاتا، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. اگر اس کو عقل ہوتی، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بتا، حکمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کو کچھ بھی پتا نہیں، آپ کہیں بھی رکھ دیجئے اس کو کچھ بھی کھلا دیجئے، اس کے پیٹ میں کچھ بھی ڈال دیجئے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی دے دیجئے، اس کے ہاتھ کو کہیں بھی لگا دیجئے، اس کو اٹھا کر کہیں بھی ڈال دیجئے، کچھ بھی نہیں پتا ہے بیچارے، ہے نا یہ بات. اس کو پتا نہیں کہ وہ پیدا ہوا تو اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس کے بچپن میں اس کی زندگی میں کیا کیا ہوا ہے اس کو کچھ بھی نہیں پتا. اگر پتا ہو تو پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا میں تم کو پیدا کیا تو پریشان نہیں کیا اور نہ مصیبتیں تمہاری زندگی میں رکھی، بلکہ آہستہ آہستہ عقل دیتا ہے تاکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. برادران اسلام، عقل 5 ضروریات میں سے ایک ہے جس کے بغیر انسان کی بقا نہیں ہو سکتی ہے. کائنات کی بقا ممکن نہیں ہے جب تک کہ 5 چیزیں زندگی میں انسان کی نہ ہوں، جس کو علماء اکرام نے، اہل علم نے فرمایا ضرورات الخمسہ. 5 ضروری چیزیں بقا کے لیے، باقی رہنے کے لیے 5 ضروری چیزیں ہیں ہر انسان کے لیے. اس میں سے ایک ہے عقل، اور دوسری ہے دین، تیسری ہے عزت، چوتھا ہے جان نفس اس کا، 5واں ہے مال. اس کو ضرورات خمسہ کہتے ہیں، جو انسان کی ضرورت ہے. ہر انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ اس کے پاس عقل ہو، اس کے پاس کوئی دین ہو، اور عزت ہو اس کی، اور جان ہو نفس اس کا، اور مال. اس کو ضرورات خمسہ علماء نے بیان فرمائے. ان میں سے ایک بڑی اہم ضرورت انسان کی ہے عقل. لہذا یہ عقل اس اعتبار سے اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے. اس کے بعد کیا یہ عقل صرف عقل کا ہونا ہی کافی ہے انسان کے لیے کامیابی کے لیے، یا کسی اور چیز کی اس کو ضرورت پڑتی ہے؟ کیا صرف عقل، جیسے کہ عقل اللہ تعالیٰ نے دے دی انسان کو، بس سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، سمجھنے کے لیے دل دیا، دل و دماغ اس کو عطا کیا سوچنے سمجھنے کے لیے، سوجھ بوجھ کے لیے، کافی ہے اس کے لیے؟ اب وہ کامیاب ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، جب تک کہ ایمان نہ ہو. اس عقل کو ایک چیز کی سخت ضرورت پڑتی ہے، ایک روشنی کی، جو اس کو راہ دکھائے کیا صحیح ہے اور کیا غلط، کیا حق ہے اور کیا باطل، کیا غلط ہے اور کیا صحیح. اور وہ ہے نور ایمان، ایمان کی روشنی. بندہ اگر ایمان لائے، اور ایمان عقل کی رہنمائی کرتا ہے، ایمان عقل کی رہنمائی کرتی ہے. ایمان اور تصدیق اللہ پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے رسولوں پر، پیغمبروں پر، اور جن جن چیزوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان لانے کے لیے کہا ہے. تو اگر ایمان ہے عقل کے ساتھ، تب تو پھر عقل کی خیر ہے. سمجھ رہے بات کو؟ وہ ایمان اس کی عقل کو راستہ دکھاتا ہے، یہ کرو یہ صحیح ہے، یہ مت کرو یہ غلط ہے. اگر ایمان کے نور سے کسی کی عقل خالی ہو تو حیوان کی حالت اس کی ہو جاتی، اس سے بھی بدتر. وہ حیوان سے بھی غلط حرکتیں، غلط اقوال، غلط افعال کرنے لگتا ہے، بدترین مخلوق کی شکل اختیار کر لیتا ہے. قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا. قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے دل ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کی کانیں ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں. کن کے بارے میں؟ یہ کافروں کے بارے میں، ان انسانوں کے بارے میں، ان اشخاص کے بارے میں ہے، ان افراد کے بارے میں ہے جن کی زندگیوں میں ایمان نہیں. آنکھ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، کان ہے لیکن سنتے نہیں ہیں، دل ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ
چوپاؤں کے جیسے ہیں، جانوروں کے جیسے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ انسان کافر کے پاس عقل ہے یا نہیں ہے؟ مشرک کے پاس عقل ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ایمان اور توحید سے خالی ہو تو پھر وہ بدترین جانور بن جاتا ہے، چیونٹی سے بھی گندا، جانوروں سے، کتے بلیوں سے بھی گندا ہو جاتا ہے وہ۔ اولئک کالانعام، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانور اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرتے، اور نہ ان سے مطالبہ کیا، اور نہ جانوروں کو وہ عقل دی گئی ہے جو اس کو دی گئی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، غور کرنے کی استطاعت اس انسان کے پاس ہے، لیکن وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے، اللہ کی توحید کو نہیں اپناتا ہے۔ عقل ہے اس کے پاس، لیکن اللہ کی نشانیوں پر غور نہیں کرتا ہے، جیسا کہ قرآن کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ کیا تم آسمانوں کو نہیں دیکھتے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، قرآن کی آیت ہے۔ انسان نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے، آنکھوں سے وہ دیکھ کر سمجھ سکتا ہے، اللہ کے خالق ہونے کو پہچان سکتا ہے۔ اونٹوں کو نہیں دیکھتا، کیسے پیدا کیا گیا، آسمانوں کو کیسے اونچا کیا گیا، زمین کو کیسے بچھو دیا گیا فرش بنا کر، اور پہاڑوں کو کیسے دھسا دیا گیا۔ بلکہ قرآن نے کہا افلا وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے اندر دیکھو، اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، غور نہیں کرتے تم لوگ۔ تو انسان کے پاس صرف عقل ہو کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کو راضی نہیں کر سکتا ہے۔ عقل کے ساتھ ایمان کی روشنی ضروری ہے، ایمان عقل کے ساتھ ہوگا تب اس کے لیے کامیابی ہے، ورنہ پھر وہ بدتر مخلوق بن جاتا ہے اور رذیل حرکتیں کرتا ہے، غیر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ ایمان نہیں ہے، ایک اپنے جیسے انسان کے سامنے جھک جاتا ہے نا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ نماز پڑھتا تھا یا نماز چھوڑتا تھا، یہ اور بات ہے کہ اس کی داڑھی نہیں تھی اس کی داڑھی تھی، اور وہ اس کو ولی اور بزرگ سمجھتا ہے۔ شرک کیوں کر رہا ہے؟ ایمان سے خالی ہے۔ تو یہ ایسی عقل صحیح نہیں ہے، بلکہ بدترین نعمت کا غلط استعمال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کے بارے میں بیان فرماتا ہے، قرآن کی آیت ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین زمین پر چلنے والوں میں سے، زمین پر رینگنے والی بہت ساری مخلوق ہے جس میں انسان بھی ہے، ان میں سب سے بدترین اگر کوئی ہے تو وہ ہے جو عقل نہیں رکھتا، مطلب ایمان نہیں لاتا، بہرا ہے، اندھا ہے، کان ہے لیکن بہرا ہے، آنکھیں ہیں لیکن پھر بھی اندھا ہے۔ یہ شر الدواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور ایسے ہی لوگ جو دنیا میں ایمان سے خالی رہتے ہیں، عقل ہوتی ہے لیکن ایمان نہیں ہے، کل قیامت کے دن افسوس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ ملک کی آیت میں ان کے بارے میں بیان فرماتا ہے قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے ہی لوگ جن کی عقلیں صحیح نہیں ہیں، اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو سنتے نہیں ہیں، قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں، مخلوق کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے ہیں، تو ایمان کے نور سے خالی ہے ان کی عقلیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرما رہا ہے، یہ قیامت کے دن کہیں گے لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اگر ہم سنتے اور عقل رکھتے، اگر ہم سنتے اور عقل رکھتے، مطلب صحیح عقل رکھتے، عقل تو تھی ان کی، اگر ہم سنتے اور سمجھتے یعنی صحیح عقل رکھتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، ہم جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے تھے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب، اپنے گناہوں کا وہ لوگ اعتراف کریں گے قیامت کے دن، دوری ہو اصحاب جہنم کے لیے، دوری ہو ایسے جہنمیوں کے لیے۔ معلوم ہوا صرف مستقل عقل انسان کے لیے فلاح اور بہبودی کے لیے کافی نہیں، انسان کی فلاح اور بہبودی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ نور ایمان کی ضرورت ہے عقل کے لیے، ورنہ پھر عقل کا نقصان انسان کو ہوگا۔ ایسی ہی عقل رکھنے والوں کے بارے میں امام ابو القاسم الاصبہانی رحمۃ اللہ علیہ سلف میں معروف ہیں۔ ابو القاسم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں
عقل دو قسم کی ہوتی ہے، عقل الموفق، ایک وہ عقل جس کو توفیق ہوتی ہے، اور ایک وہ عقل جو اللہ کی توفیق سے باہر ہوتی، خالی ہوتی۔ پہلی قسم کی عقل جس کو توفیق ملے، عقل الموفق جس کو کہا گیا، وہ عقل جو انسان کے، جس عقل کو استعمال انسان کر کے اللہ کی نشانیوں پر، اللہ کی آیات پر غور کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، اللہ کو پہچان کر، اللہ کے دین کو سمجھ کر ایمان لاتا ہے، اللہ کے رسول کو سمجھ کر پہچان کر ایمان لاتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے۔ یہ ہے پہلی قسم کا عقل مند۔ اور دوسری قسم کا وہ عقل مند جو سوائے گھاٹے اور نقصان کے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، وہ انسان ہے، غور سے سنیے، ابو القاسم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ انسان ہے جو اپنی عقل کو ان چیزوں کے پیچھے لگاتا ہے جس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ہونے والا ہے، اللہ کے رازوں کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا مطلب اللہ کے راز؟ دوسری قسم کا عقل پہلے تو سمجھ میں آ گیا، تسلیم کا پہلے عقل والا جو موفق ہوتا ہے، پہلی قسم کی عقل، یہ غور سے سنیے بات، کیونکہ جتنی جماعتیں ہیں نا ہمارے پاس پرابلمس، وہ دوسری عقل سے نکلے ہوئی ہیں۔ پہلی عقل والا جو صحابہ کی عقل تھی، موفق، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو تسلیم کرتے ہیں، قبر کا عذاب ہے، سمجھ میں نہیں آ ہے، وحی کو قبول کرتے ہیں، یہ عقل والے، پہلی عقل والے جو جن کو توفیق ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، یہ ہر قرآن و حدیث کی بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ دجال آئے گا، فجر کی نماز 2 رکعت، عشاء کی 4، مسجد نبوی کی ایک نماز 1000 کے برابر، مسجد حرام میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ لوگ پوچھتے ہیں وہاں کی نماز کیوں 1000 کی، انڈیا پاکستان کی مسجد کی نماز کی 1000 کی کیوں نہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مسئلہ۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے وہ وضو کر لیتا ہے، پہلی عقل والا، سمجھ رہے ہیں؟ اونٹ کا گوشت کھاتا ہے، اس کو معلوم ہے اس کے رب نے کہا ہے کہ وضو کر لے، وہ وضو کر لے۔ بکری کا گوشت کھاتا ہے، وضو نہیں کرتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، انا اتوضا من لحوم الابل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اونٹ کا گوشت کھائیں تو وضو کریں؟ قال نعم، فرمایا کہ ہاں۔ کیا ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ فرمایا کہ مرضی تمہاری، ان شئت، چاہے تو کرو چاہے تو نہیں کرو۔ تو عقل سلیم، عقل صحیح، عقل موفق، پہلی قسم کا عقل رکھنے والا وحی کو قبول کرتا ہے، وحی اللہ اور اس کے رسول کی بات، قرآن و حدیث کی تمام باتوں کو ایکسپٹ کرتا ہے، بسرو چشم جس کو اردو میں کہتے ہیں، بسرو چشم قبول کرتا ہے۔ دیکھو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ عقل تھی، ہم سے زیادہ ذہین تھے، ہم سے زیادہ عقل والے تھے، ایکسپٹ کیا کتاب و سنت کی باتوں کو یا نہیں؟ قرآن کی تمام باتوں کو قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تمام احادیث کو قبول کیا۔ دجال آئے گا، جکڑا ہوا ہے، تمیم داری کے ذکر حدیث میں، قیامت کی نشانیاں، قبر کا عذاب، قبر کی نعمتیں، دجال کے فتنے، دجال جنت دکھائے گا، جہنم دکھائے گا، وغیرہ وغیرہ، انبیاء کے معجزے، نبی علیہ السلام کے معجزے، نبی علیہ السلام کے معجزوں میں جتنی پتھر کا سلام کرنا جو مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا، وغیرہ وغیرہ، تمام احادیث صحیحہ کو ایکسپٹ کیا، قبول کر لیا پہلی عقل والوں نے۔ دوسری قسم کی عقل کون ہے؟ امام بڑی پیاری بات انہوں نے بیان کیا، ابو القاسم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ دوسری عقل والے کون ہیں؟ یہ اپنی عقلوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ان چیزوں میں جہاں وہ استعمال ان کو کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، صرف قبول کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن وہ تلاش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ پتہ لگائیں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ جیسے تقدیر کے مسئلے ہیں، اللہ نے کیوں ایسا کیا ہے، کیا اس کے پیچھے راز ہے؟ اللہ کے جو حکمتیں ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں بھائی، بہت ساری چیزیں۔ لڑکے کی پیدائش پر عقیقے میں چھوٹی ایک مثال دوں میں، عقیقہ ہو، لڑکا بچہ پیدا ہو تو کیا کرنا ہے؟ بکرے کتنے؟ 2 یا 1؟ 2۔ لڑکی ہو تو کیوں؟ میں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، وہ عقل والا اپنے آپ سے پوچھتا ہے، دوسری عقل والا، آپ تو پہلی عقل والے ہیں، آپ مت پوچھیں کہ اس نے کیوں؟ اللہ کے جو اللہ نے بتایا نہیں امت کو، اللہ کا جو علم جس کو اللہ نے چھپایا ہے، اور یہ اللہ کا جو علم ہے جس کو اللہ نے چھپایا، اس کی حدیثوں سے دلیل ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ کے ان ناموں سے پکارتے تھے جن ناموں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس علم الغیب میں رکھا ہے،
اور حکمت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. کہتے ہیں علماء اللہ عالم اس کی حکمت کیا ہے. بہت ساری شریعت کی چیزیں. اسلام نے کہا کہ یہ پیر ساکس پہنو آپ تو مسا اوپر کرو. اب یہ بیٹھ کر سوچتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہوگی. اپنی عقل کو ان چیزوں کے پیچھے دوڑاتا ہے جہاں دوڑانے کا حکم نہیں ہے. آپ بیٹھ کر زندگی بھر سوچ لیں, سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو. اس کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب یہ عقل کو ایسی جگہ استعمال کرتا ہے تو پھر انکار. کیا چیز از اکول ٹو کیا عامر بھائی؟ از اکول ٹو کیا؟ انکار. دجال خیال تھا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, آئے گا آئے گا آئے گا. اتنے سال ہو گئے اب تک نہیں آیا. کہاں ہے؟ کیا مطلب دجال آئے گا؟ یہ حدیث قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے. یہ حدیث کیسے ہو سکتی ہے صحیح؟ جیسے کسی نے کہا اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ میری زبان میں لکونت ہے, میرے ساتھ. اللہ نے جب فرعون کے پاس بھیجا تو کہا کہ میرے ساتھ حامان کو بھیج دینا, ہارون کو میرے ساتھ. اے اللہ میرے بھائی ہارون کو بھیج دینا تاکہ ہم دونوں جائیں. ٹھیک ہے, تو دعا کی نا, درخواست کی, اللہ نے فوراً قبول کی. اسی وقت کہا کہ ٹھیک ہے تم دونوں کو نبی بنا کر بھیجا جاتا ہے. ایک صاحب کہنے لگے اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا, تاکہ اے اللہ ہم تیری زیادہ تسبیح بیان کریں ہم دونوں, اور ہم دونوں تیرا زیادہ ذکر کریں. یہ وجہ ہے قرآن میں بیان کیا. صاحب کہتے ہیں دوسری عقل والے ایسے کیسے؟ صرف تسبیح کے لیے, صرف اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کے لیے دوسرے انسان کو نبی بنایا گیا اور دعا کی گئی, درخواست کی گئی نبی بنانے کی, اور اسی وقت قبول ہو گئی؟ نہیں نہیں نہیں, شاید کچھ اور ہے. کیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آگے چل کر چونکہ مصر کی حکومت موسیٰ کے ہاتھ میں آنے والی تھی, اس طرف تو اشارہ نہیں ہے. اللہ اکبر, کہاں چلے گئے؟ سمجھ رہے ہیں کہاں لے کر گئے؟ دیکھیے کیسی کیسی بات ہے. یہ دوسرے قسم کی عقل ہے جو انسان کو انکار تک نہیں چاہتی. یا کہیں جو آخری میں بتا رہا ہوں میں, تعویل, آیتوں کی تعویل, یا تعویل کہیں یا انکار. تو یہ ہے ابو القاسم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا مطلب کہ دو قسم کی عقل, ایک صحیح ایک غلط, ایک موفق اور ایک غیر موفق, یہ انہوں نے بیان فرمایا. اسی طریقے سے ایک عقل کا دوسرا خطرناک نقصان یہ ہے کہ انسان عقل کو اپنی وحی کے آگے رکھے. یہ بات غور سے سننا, بات پوری اہم ہے. ایک ہے عقل اور ایک ہے نقل. کیا ہے نقل؟ کس کو کہتے ہیں؟ منتقل ہونا. ہم تک جو باتیں آئی ہیں اس کو کہتے ہیں نقل. کیا ہم دین کی کون سی دو بنیادی باتیں ہم تک منتقل ہو کر آئی ہیں؟ قرآن اور حدیث. تو نقل سے مراد قرآن اور حدیث ہے. ٹھیک ہے, نقل سے مراد قرآن سے. تو اگر انسان اپنی عقل کو کتاب و سنت جو نقل ہے اس کے آگے رکھے تو اس کے بھیانک نقصانات ہوتے ہیں. بھیانک نقصانات. کیا پہلی بات یہ کرنا صحیح ہے؟ یاد رکھیں ایک بات, اہل علم نے اس بات کو بیان کیا ہے. آپ پڑھ لیں تاریخ اسلام, اسلامی تاریخ کو پڑھ لیں, صحابہ کے بعد کی زندگیوں کو چیک کر لیں, آپ کو معلوم ہوگا جو اہل الحدیث تھے, اہل الفہم, اہل الفقہ, سلف صالحین رحمہ اللہ, انہوں نے نقل کو عقل کے آگے رکھا. سمجھے کیا مطلب نقل کو آگے رکھا؟ قرآن و حدیث کو عقل سے آگے رکھا. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ ہر وہ بات جو کتاب و سنت میں آئی ہے, قرآن سے ثابت ہے, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے, صحیح احادیث سے, اس کو قبول کر لیا اگرچہ عقل میں وہ بات سمجھ میں نہ آئے. جیسے کہ اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو کا ٹوٹنا وغیرہ, یا ساکس کے اوپر مسح کرنا وغیرہ, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے لیکن قبول کیا اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ اسی میں کامیابی. یہی حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کا. وحی کو لے لو, وحی کو, کتاب و سنت کی باتوں کو عقل کے آگے رکھو, کیونکہ عقل اتنی نہیں دی گئی ہے کہ قرآن و حدیث کی تمام باتوں کو آپ ایکسپٹ کریں. اور اس سلسلے میں علماء نے سمجھایا ہے مثال کو.
اگر بادشاہ آپ سے یہ کہے، اصول فقہ میں یہ بات سمجھائی گئی ہے، اگر آپ سے بادشاہ کہے کہ اس گلاس کو لو اور باہر جا کر پھینک دو، آپ کام کرتے ہیں بادشاہ کے پاس، وہ اجرت دیتا ہے آپ، ٹھیک ہے، اور آپ کا آقا آپ سے کہتا ہے کہ گلاس لے کر باہر پھینک دو، اگر آپ پھینکیں گے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بادشاہ یہ آرڈر کیوں دے رہا ہے، اگر آپ بادشاہ کی بات مان کر چپ چاپ اس پر عمل کریں گے، بادشاہ آپ کو انعام دے گا، خوش ہو جائے گا، آپ سے راضی ہو جائے گا، صحیح ہے؟ اگر انسان یہ پوچھے کہ اے بادشاہ کیا ہو گیا ہے آپ کو، اتنا پیارا گلاس آپ کہہ رہو پھینک دوں میں، اگر وہ سوال کرے تو بدتمیز اور بے ادب تصور کیا جائے گا، صحیح ہے؟ اور اس کی سزا اس کو بڑی بھیانک شکل میں مل سکتی ہے، بادشاہ کو غصہ آ کر اس کی گردن مار سکتا ہے، اہل علم نے سمجھایا ہے۔ اب وہ بادشاہ کو معلوم ہے کہ اس گلاس کو کیوں پھینکا جا رہا ہے، اس نے کیوں حکم دیا ہے، آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، بادشاہ آپ سے زیادہ جانتا ہے، اس کو اپنی رعایا کی زیادہ فکر ہے، اس کو معلوم ہے۔ ایک مثال چھوٹی سی دی ہے اللہ تبارک و تعالی وللہ المثل الاعلی، سمجھانے کے لیے اللہ کے ہر حکم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمانی کو بسر چشم قبول کرنا، سلف صالحین کا، اہل الحدیث کا طریقہ ہے، نقل کو آگے رکھنا، کتاب و سنت کے آگے، کتاب و تعویل نہیں کرتے تھے، نہ انکار کرتے تھے، نہ تعویل کرتے تھے، نہ خوض سمجھتے ہیں اس میں پڑ جانا، کیوں ہوگا یہ، کیوں ایسے کہا گیا ہے، یہ حکم کیوں ہے، ایسی حدیث کیوں آئی ہے، ایسی حدیث انہوں نے کیوں بیان کی ہے، یہ نہیں غور کرتے، حدیث ہے صحیح قبول، یہ ہے اہل الحدیث کا طریقہ، سلف صالح کا۔ اہل باطل الٹا، تقدیم النقل علی العقل، نہیں، تقدیم العقل الٹا، تقدیم العقل علی النقل، قرآن و حدیث کے آگے عقل کو رکھا اور کہا کہ ہر وہ بات کتاب و سنت کی جو عقل میں بیٹھے گی اس کو لیں گے، اور جو نہیں بیٹھے گی اس کا انکار کریں گے یا تعویل کر دیں گے۔ ہاتھ اللہ کا، ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، کہا کہ عقل سوچو، اللہ کا ہاتھ، اور قرآن نے کہا دو ہاتھ، بل یداہ مبسوطتان تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ اہل باطل کی تفسیر کہا کہ کیسے ایسے، نہیں، ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں ہوگی، کچھ اور معنی کر لیں گے، اب معنی بدل دیا، تعویل کر دیا آیت کی، کہا کہ ہاتھ تو انسان کا ہوتا ہے، دیکھیے عقل، ہاتھ کے لیے باڈی کا ہونا ضروری، اور باڈی انسان کی ہوتی ہے، جسم جس میں روح ہوتی ہے، اور وہ جسم جس میں روح ہو وہ فنا ہونے والا ہے۔ اگر میں ہاتھ بولوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جسم بولوں گا میں، اور جسم فنا ہونے والا ہے، تو گویا کہ میں اللہ کو فنا ہونے والا سمجھ رہا ہوں، جبکہ یہ کفر ہے۔ اس سے بھاگنے کے لیے تعویل کر دی ہاتھ کی، اللہ کے صفت کی، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ سلف کا کیا طریقہ ہے، ہاتھ کیسے، اللہ کا ہاتھ جیسے ہونا چاہیے۔ آسمان دنیا پر اللہ اترتا ہے، آپ کہتے ہو الحمدللہ، آپ کو معلوم ہے آپ کے بھائی کیا کہتے ہیں، رحمت قریب آتی ہے، اللہ نہیں اترتا ہے۔ عقل کو آگے رکھا، کہا کہ اللہ کیسے اترے گا آسمان پر، وہ تو عرش پر مستوی ہے، اللہ کیسے اترے گا آسمان پر، نہیں۔ پھر کیا مطلب، مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، ینزل ربنا عز وجل حین یبقى الثلث الاخیر من اللیل، رب العالمین عز وجل جب رات کا تیسرا آخری پہر باقی رہتا اترتا ہے۔ سلف صالحین علماء حدیث نے کیا کہا، نزول حقیقی کما یلیق بجلالہ وعظمتہ، حقیقت میں اللہ تعالیٰ اترتا ہے جیسے اس کی ذات کے لائق ہے۔ کیا بات ہے، قبول کر لیا اللہ کے اترنے کو۔ یہ ہے سلف کا طریقہ جو ہم کو اپنانا ہے۔ عقل میں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ اترتا ہے، جیسے پرسوں بھائی کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے، ایک سوال اسی مضمون سے آتا ہے، بھائی یہاں سعودی عرب میں رات ابھی ہو رہی ہے، 15 منٹ کے بعد مغرب ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، دوسری کنٹری میں تو صبح ہو رہی ہے، تو اگر یہاں 4 بجے تہجد کے وقت اللہ اترتا ہے تو پھر وہاں جی واللہ، دیکھیے ایک علاقے میں، ایک ملک میں رات، ایک ملک میں دن، تو اللہ اترتا ہے کہ مطلب کیا ہے، پھر وہاں بھی اترتا یہاں بھی اترتا۔ 2 دن پہلے کی بات ہے، سوال آیا، یہ ہے عقل کو آگے رکھنے کا نتیجہ۔ اس سے کیا ہوگا، اگر آدمی اسی میں پڑے گا تو کہے گا نہیں اترتا اللہ تعالیٰ، حدیث کا انکار نہیں ہے، اگر نہیں اترتا ہے وہ انکار کرتا ہے تو انکار، یعنی تو تعویل ہوگی جیسے کہ اکثر لوگ کرتے ہیں، اللہ اترتا نہیں ہے مطلب اللہ اترتا نہیں ہے، پھر کیا ہے،
رحمت قریب آتی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ تو ہے وہی، اس کی رحمت قریب آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں کہتے ہیں اترتا ہے، تم کہتے ہو رحمت قریب آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں ینزل کہتے ہیں، ینزل کیا؟ نزل ینزل عربی میں کیا ہے؟ اترنا۔ صحابہ نے کہا اترتا ہے اللہ تعالیٰ، تابعین نے کہا اترتا ہے، اہل الحدیث نے کہا اترتا ہے، اہل خرافات نے، اہل بدع نے کہا رحمت قریب آتی ہے۔ یہ ہے تعویل، یہ ہے عقل کو کتاب و سنت کے آگے رکھنے کا نتیجہ۔ تقدیر کا انکار کس سے کیا؟ قدریہ تقدیر کا کہا کہ تقدیر کیا ہے؟ میں جو چاہے کروں، جو چاہے نہ کروں، یہ میرے سامنے ہے، میں جو چاہے کروں، جو چاہے نہ کروں، لکھا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بہت ساری چیزیں، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اس کو ثواب مل رہا ہے، ایک آدمی اپنی مرضی سے کفر کو اختیار کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اس کو سزا ملے، یہ کیا ہے؟ یہ تو انصاف نہیں ہوا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جبریہ آئے، کہا کہ انسان مجبور ہے عمل کرنے پر، اللہ نے کہا کہ عمل کرو تو بدلہ دوں گا ورنہ جہنم میں ڈال دوں گا، یہ تو مجبور کر دیا اللہ نے، ہماری مرضی تھی ہم کچھ بھی کرتے۔ کسی نے کہا اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو پیدا کیا اوپر، ابلیس کو پیدا کر کے پریشان کر دیا لوگوں کو، ہم کو، واللہ کیا وہ مسلمانوں کی زبان سے مسجد میں بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں میں آپ سے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ تو آرام سے ہے اور کہتا ہے کہ تم یہ مت کرو، شیطان کی بات مت سنو۔ شیطان کو کیوں پیدا کیا پھر؟ تم شیطان کو نہیں پیدا کرتے، ہم بھٹکتے نہیں۔ یہ جواب مسلمانوں کا مسجدوں میں دیا جا رہا ہے۔ یہ ہے نتیجہ عقل کو آگے رکھنے کا۔ عقل اس لیے نہیں دی گئی ہے میرے بھائی کہ آپ دین کی وہ بات جو ثابت ہو جائے آپ اس کو سوچئے، آپ کو سمجھ میں آئے تو لیجئے ورنہ مت لیجئے، نہیں، عقل اس لیے نہیں ہے۔ عقل اس لیے ہے کہ آپ حق کو تلاش کیجئے، حق واضح ہو جائے اس کو لے لیجئے۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقول اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ ایمان والوں کی شان تو یہ ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا سنایا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ ہم نے سن لی اللہ اور اس کے رسول کی بات، ہم نے سن لیا اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ، اب ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں۔ یہ ہے صفت اہل ایمان کی۔ یہ نہیں کہتے کہ یہ کیسے، یہ کیسے، یہ ان کا جواب نہیں ہوتا ہے۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کو تھوڑی سی بھی عقل ہوگی وہ شخص اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ عالم کی جو گمراہی ہوئی، عالم جو برباد ہوا اور جس نے اپنی قوم کو برباد کر دیا، اس کی وجہ ہے رائے کو، قیاس کو وحی کے آگے رکھنا۔ ابن قیم کی بات تلوار ہے ننگی اہل بدع پر۔ کیا کہتے ہیں؟ جس کو تھوڑی بھی سمجھ ہوگی وہ اگر غور کرے تو یہ بات صاف طور پر سمجھ میں آئے گی کہ عالم کی گمراہی، عالم نے جو لوگوں کو گمراہ کیا ہے، شرک اور بدعت کی طرف دعوت دی ہے، یعنی علماء باطل کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، وہ وجہ کیا ہے، اس کی اصل جڑ کیا ہے کہ اس نے رائے کو وحی کے آگے رکھا ہے۔ وحی کو پہلے، وحی کو قبول کرنا ہے اصل یہ، لیکن اس نے رائے کو، قیاس کو کتاب و سنت کے آگے رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی گمراہ ہو گیا اور اپنی قوم اور اپنی امت کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا ایک قول ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمِنْ أَعْظَمِ مَعْصِيَةِ الْعَقْلِ، عقل اللہ کی نعمت ہے، اس کے اللہ کی فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ عقل کا سب سے بڑا غلط استعمال یہ ہے کہ انسان اللہ کی کتاب جو وحی من اللہ ہے اس سے اعراض کرے، اور جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو راستہ دکھایا ہے۔ اور اسی طریقے سے سب سے بڑا فاسد آدمی یا سب سے بری عقل والا شخص وہ ہے جو آپ اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام سے معارضہ، موازنہ کرتا ہے اور عقل کو استعمال کرتے ہوئے وہ غیر کے قول کو اللہ اور اس کے رسول کے قول کے آگے رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ذرا بتاؤ تو صحیح، ای فساد اعظم من فساد هذا العقل، اس سے بڑا بیوقوف، اس سے بڑے عقل کی خرابی اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول جو وحی ہے اس کو معارضہ کرتا ہے اقوال ائمہ یا اقوال غیر سے، اور ان کے قولوں کو، غیر کے قول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے آگے رکھتا ہے۔ اس سے بڑا پاگل، اس سے بڑا فاسد عاقل کون ہو سکتا ہے؟
یہ غلط ہے، یہ فساد ہے عقل کا، عقل کی بربادی اور اس کی خرابی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث اس کے بعد نقل کی ابن قیم رحمۃ اللہ نے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر دین عقل کے رائے کے حساب سے ہوتا تو موضوع پر مسح کرنا نیچے ہوتا نہ کہ اوپر، اس لیے کہ رائے، قیاس، عقل یہ کہتی ہے کہ گندگی انسان کے نیچے لگتی ہے نہ کہ اوپر۔ اگر دین عقل کے حساب سے ہوتا تو یہ بات یاد رکھنی ہے، موضوع پر مسح کرنے کا نیچے حکم دیا جاتا، جبکہ بات ایسی نہیں ہے، دین عقلوں پر نہیں اتارا گیا ہے، جیسا کہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے زبردست جملہ کہا ہے، فرمایا جان لو میرے بھائی اچھی طریقے سے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی عقلوں پر دین کو نہیں اتارا ہے۔ یہ جملہ یاد رکھنا، امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ سلف کے بہت بڑے امام گزرے، فرماتے ہیں یاد رکھو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو لوگوں کے عقلوں پر نہیں اتارا ہے، بلکہ دین اللہ کی طرف سے آیا ہے جس کو قبول کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اب ابو داؤد کی حدیث سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ دین رائے اور عقل کا نام نہیں ہے، کہ جو عقل میں ہو وہ دین، جو عقل میں نہ ہو وہ اس کو دین نہ سمجھے یا آپ اس کو غلط سمجھے۔ اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بات اماموں کی کرتے ہیں، اصل ماننے والے تو وہ لوگ ہیں جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ امام شافعی محمد ابن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ زبردست بات فرماتے ہیں، متى عرفت حدیثا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آخذ به فانا اشهدكم ان عقلی قد ذهب۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث معلوم ہوگی اور پھر میں اس حدیث کو نہیں لوں گا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث معلوم ہو جائے، ثابت ہے یہ حدیث ہے، پھر میں اس پر عمل نہ کروں تو میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ تم یہ سمجھ لینا کہ شافعی پاگل ہو گیا ہے، شافعی کی عقل چلے گئی ہے۔ تم سمجھ لو، جب میں حدیث کو ٹھکرا دوں، عقل کو مان کر، عقل کو آگے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہٹا دوں، چھوڑ دوں، تو اچھی طریقے سے اس بات کو یاد رکھ لینا کہ میری عقل ختم ہو گئی ہے، میں پاگل ہو گیا ہوں۔ اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی تائید ہو رہی ہے، صحیح عقل صحیح نقل کے خلاف نہیں ہوتی ہے۔ آدمی کی عقل درست ہو تو پھر وہ کتاب و سنت کی بات کو رد نہیں کرتا ہے، کتاب و سنت کی بات کو آگے رکھتا ہے عقل کے۔ اگر عقل میں گڑبڑ ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ غیر اللہ کی بات کو، غیر رسول کی بات کو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے آگے رکھتا ہے۔ اس کے بعد آخری بات، جو لوگ قرآن و حدیث کی باتوں کو اپنی عقلوں کے حساب سے انکار کرتے، کہتے ہیں یہ بات قرآن کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور دین سمجھنے کا نام ہے، دین سمجھنے کا نام ہے، لہٰذا یہ قرآن اور حدیث کے نصوص ہماری دماغوں میں سمجھ میں نہیں آتے، لہٰذا ہم اس کا انکار کرتے یا تعویل کرتے۔ یہ 5 قسم کے لوگ ہیں، 5 میں سے ایک ہیں، اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے جو عارضت الوحی بعقولہم، جس گروہ نے، جس جماعت نے کتاب و سنت کی باتوں کو عقل کے مخالف سمجھ کر اس کا انکار کیا، کہا کہ یہ قرآن و حدیث کی باتیں عقل میں نہیں بیٹھتی ہیں، لہذا اس نے عقل کو آگے رکھا اور یہ کہا اصحاب وحی سے جو ان کے مخالف ہیں، حق والے ہیں، کہا لنا العقل ولکم النقل، ہم عقل والے تم نقل والے، ہم عقل والے تم نقل والے، یعنی ہم عقل کے حساب سے رہیں گے اور تم قرآن و حدیث کے حساب سے رہنا۔ نمبر 2، دوسری جماعت عارضت بآرائہم وقیاساتہم، جنہوں نے کتاب و سنت کی نصوص کو اپنی آرا سے، رائے کی جمع آرا ہے، اپنی رائے سے، اپنی قیاسوں سے، اپنی رائے سے، اپنی قیاسوں سے جس کا انکار کیا، ان لوگوں نے اہل حدیثوں سے یہ کہا لکم الحدیث ولنا الرأی والقضاء، تمہارے پاس حدیث رکھو، ہمارے پاس رائے اور قیاس، گویا کہ زبان حال سے ان لوگوں نے یہ کہا۔ تیسرا گروہ وہ ہے عارضت باذواقہم وحقائقہم، تیسری جماعت وہ ہے ان مخالفین کی جنہوں نے کتاب و سنت کے نصوص کو اپنے ذوق سمجھتے ہیں نا، اپنی ذوق، اپنی حقائق سے انکار کیا، کہا کہ یہ ذوق نہیں ہے، اسلام ایسا نہیں کہہ سکتا ہے، اسلام کا مزاج ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تو انکار کیا کتاب و سنت کی بات کو۔ ان لوگوں نے کیا کہا، تمہارے لیے شریعت ہے
اور ہمارے لیے ذوق اور مزاج اور حقیقت ہے۔ چوتھا گروپ وہ رہا عارضت الوحی بسیاساتہم و تدبیرہم، جنہوں نے کتاب و سنت کی باتوں کو سیاست کا نام لے کر انکار کیا اور تدبیر کا نام لے کر اس کا انکار کیا، اور یہ کہا تم شریعت والے ہم سیاست والے، تم شریعت اپنے پاس رکھنا، ہم چونکہ سیاست کے حساب سے چلنے والے لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، لہذا ہم سیاست کو اپنانے والے ہیں۔ یہ چوتھی قسم کا گروپ ہے جنہوں نے مخالفت کی ہے اور ان کا یہ انداز ہے۔ پانچواں اور آخری گروپ جنہوں نے کتاب و سنت کی باتوں کو اپنی عقلوں کے خلاف پا کر انکار کیا، ان لوگوں کی وجہ کیا رہی؟ عارضتہ بالتأویل الفاسد وادعوا انہم یفہمون اکثر من فہم اہل الحدیث والفقہ۔ انہوں نے کیا کیا؟ کتاب و سنت کی باتیں جب سمجھ میں نہیں آ رہی تو کتاب و سنت کی باتوں کو انہوں نے تعویل کر دی، جیسا کہ میں نے کہا ید یا اللہ آسمان دنیا پر اترتا ہے تو اس کی تعویل کر دی کہ رحمت قریب آتی ہے، تو اس طریقے سے تعویل کر دی اور یہ دعویٰ کیا کہ ہم اہل حدیث سے بھی بڑھ کر، جو حدیث کے ائمۃ الحدیث ہے، اہل الحدیث ہے، اہل الفہم ہے، ان سے زیادہ ہم سمجھنے والے ہیں، صحابہ اور تابعین سلف صالحین سے بھی بڑھ کر ہماری فہم اور ہماری سمجھ ہے۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے انکار کیا۔ یہ ہے خلاصہ ان 5 قسم کے لوگوں کا جنہوں نے کتاب و سنت کی نصوص کو اپنی عقل کے باہر پا کر سمجھ نہیں آنے کی وجہ سے انکار کر دیا یا تعویل کر دی۔ تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خسارہ اٹھانے والے ہیں، اور کامیاب لوگ وہی ہیں جو عقل کو وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں استعمال کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے، جیسے کہ اللہ کی نشانیوں یا اللہ کی مخلوقات پر غور و خوض کیا جائے اور کتاب و سنت کی باتوں کو پہچان کر، حق کو جان کر اس کو تسلیم کیا جائے، یہی صحیح عقل کا استعمال ہے۔ اگر انسان کتاب و سنت کی بات آ جانے کے بعد اپنی عقل کی وجہ سے، یعنی عقل میں نہیں بیٹھتی یہ بات، اس لیے اس کا انکار کرتا ہے، تو یہ اہل باطل، اہل کفر اور اہل شرک غلط لوگوں کا طریقہ ہے، لہذا اس سے دنیا اور آخرت کا نقصان ہوتا ہے۔ آج جتنی جماعتیں آپ دیکھیں شرک کرنے والے، آپ دیکھیں مخالفتیں کرنے والے، قرآن و حدیث کی تعویلیں کرنے والے، ان کا یہی مسئلہ ہے کہ انہوں نے کتاب و سنت کو، وحی کو، اس کی قدر نہیں کی، اس کو مقدم نہیں رکھا، بلکہ ہمیشہ عقلوں کو، قیاس کو، رائے کو مقدم رکھ کے قرآن و حدیث کے نصوص کا انکار کر دیا یا قرآن و حدیث کے نصوص کی تعویل کر دی، جس کا خمیازہ آج ایک گمراہی کی شکل میں ہم کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ امت کی امت گمراہ ہوتی ہے اور لوگوں کے دماغوں میں اس قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں، کیا بات ہے آخر، یہ کیوں ایسا کہا گیا ہے، ایسے کیوں ہوتا ہے، وہاں رات یہاں دن، یا ایک عرفہ کا دن فلاں فلاں، یہ سارے مسائل وہیں سے نکلے ہوئے مسائل ہیں۔ اگر اس کو درست نہ کیا جائے، عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا جائے تو پھر انسان کو نقصان ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نعمت کی قدر ہم کریں اور اس نعمت کو ویسے استعمال کریں جیسے استعمال کرنے کے لیے کہا گیا اور سلف صالحین کا جو طریقہ تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے عقلوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ اہل باطل اور حق کے مخالفین کی راہوں سے ہم سب کو محفوظ رکھ دے اور سوچنے سمجھنے اور صحیح باتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔